Assalamu alaikum everyone and welcome participants joining us today. We are actually an exciting session of our course, Pathways to Women's Progress, organized by Women for Tech. Today's topic is international, where we explore how businesses what makes them grow and how we can turn simple ideas into meaningful solutions. We are delighted to have with us Maryam Mahmood Riaz from the International University. How I think a woman اوکے السلام علیکم. سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. اور میم مقدس کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ریکارڈنگ بھی کر لیں, آئی تھنک آج کوئی موجود نہیں ہے ہمارے سیشن ریکارڈ کرنے کے لیے, تو اگر وہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی تو نو ایشو. تھینک یو. میم آپ اسٹارٹ کریں. اوکے ٹھیک ہے. جی تو آج ہمارا اچھا اسکرین ویزیبل ہے سب کو؟ مجھے کائنڈلی کنفرم کر دیں تاکہ ہم اسٹارٹ کر دیں کیونکہ آلریڈی لیٹ ہے سیشن. تو جی اسکرین ویزیبل ہے؟ جی ویزیبل ہے. اوکے تھینک یو. اچھا تو میرا نام امبر ریاض ہے اور میں جو ہوں وہ ویمن فارچون ٹیکس کے ساتھ ایز جنرل سیکرٹری سرو کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ GBB ماسٹر ٹرینر بھی ہوں اور بزنس انالسٹ بھی ہوں. تو اس سے پہلے ہم نے جو سیشنز کیے تھے ہمارے کورس کے, جو ویمن کے لیے ہمیں ایک پاتھ وے جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے, پروگریس ٹو ویمن پاتھ ویز. تو اس میں ہم نے سیلف اویئرنیس کے بارے میں بات کی ہے, GBB کے بارے میں بات کی ہے, ویمن اینڈ چائلڈ رائٹس کے بارے میں, سیفٹی کے بارے میں بات کی ہے. تو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آئے ہیں جو ہے انٹروڈکشن ٹو بزنس. ٹھیک ہے, آج ہم اس اپرچونیٹی کے بارے میں بات کریں گے جو ویمن جو ہے وہ اپنے کریئر کے لیے یا اپنے ایک برائٹ فیوچر کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے بھی اسٹارٹ کر سکتی ہے, اور اپنی ایجوکیشن کو, اپنے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کو یوز کر کے بھی وہ اپنا کریئر جو ہے وہ بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سیشن میں ہم کور کریں گے کہ بزنس کیا ہے, بزنس کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کے ٹائپس کیا ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے ہم ریئل ورلڈ جو ایگزامپلس ہے وہ اٹھا کے دیکھیں گے, کس طرح سے کمپنیز کام کر رہے ہیں. اکیلا کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ کس طرح سے سکسیس اچیو کر سکتا ہے, کوئی دو یا زیادہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے سکسیس اچیو کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی کارپوریشن ہے تو وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح سے سکسیس یا اپنے آبجیکٹیوز جو ہے وہ اس کو اچیو کر سکتی ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بزنس کیا ہے اور بزنس کی کیا اہمیت ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, ان دا ورلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بزنس ہی کریں, آئے وہ کسی بھی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہوں, ان کا یہی مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ ہم بزنس کریں. ٹھیک ہے, اگر جو لوگ جابس بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں جاب کر کے, تاکہ پھر ہم اسے کسی اچھی جگہ انویسٹ کر کے اپنے لیے کوئی اچھا سا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. کچھ جو ہے وہ اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کچھ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ لارج اسکیل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کو ہم آگے جا کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں ڈسکس کریں گے کہ بزنس کیوں اور جاب کیوں نہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بزنس کیا ہے. میں یہ ایزیوم کر کے چلتی ہوں کہ سب کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے کہ بزنس کیا ہے اور بزنس لوگ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر آپ کو سلائڈس نظر آ رہے ہیں, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بزنس از اے وائٹل پارٹ آف ایوری سوسائٹی. اٹ انوالوز کریٹنگ, پروڈیوسنگ اینڈ ایکسچینجنگ گڈ اینڈ سروسز. ٹھیک ہے, تو اب ایک بزنس جب ہم نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کچھ
کچھ پروڈکٹس، کچھ سروسز جسے ہم سیل کر کے مطلب بیچ کے کچھ دے کر کچھ کما سکیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بیسک جو چیز بزنس کی ڈیفینیشن میں یوز ہوتی ہے وہ سمپل ڈیفینیشن اگر میں بتاؤں تو سیلنگ آف گڈس اینڈ سروسز ٹو ارن پروفٹ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی کہ جہاں پہ بزنس کی بات آتی ہے وہاں پہ پروفٹ کی بات بھی آتی ہے کہ وین بزنس دیر از پروفٹ. ٹھیک ہے، تو اب گڈس اینڈ سروسز بزنس کی اگر میں مثال دوں، اگر ہم بزنس کے اندر جائیں تھوڑا سا ڈیپ جائیں تو کچھ بزنسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو صرف گڈس سیل کر کے پروفٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح کے گڈس. ٹھیک ہے، اور کچھ بزنسز اس طرح ہوتے ہیں جو صرف سروسز سیل کر کے پروفٹ لیتے ہیں. تیسری بات یہ کہ کچھ بزنسز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو گڈس اور سروسز دونوں سیل کر کے مطلب دونوں دے کر پروفٹ کماتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو ایک میک اپ برانڈ کے ایگزامپل سے یہ چیز سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے، کہ لڑکیاں اس میں زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک برانڈ ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، فٹ می فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، یا میبلین. یہ جو میک اپ برانڈ ہے یہ گڈس پرووائڈ کرتا ہے سوسائٹی میں، لیکن یہ اتنا بڑا برانڈ ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس اتنا زیادہ ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اب یہ آل اوور دا ورلڈ اپنے گڈس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف گڈس سیل کر کے پروفٹ لیتے ہیں. گاٹ اٹ؟ یہ ایک بزنس ہے. مطلب میں ٹائپ آف بزنس آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کس کس طرح کی اقسام ہوتی ہے. اٹ ڈیپینڈز آن دا مائنڈ سیٹ آف دا بزنس مین اور بزنس وومن کہ ان کو کس طرح سے اسٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک میک اپ برانڈ ہے جو صرف اور صرف کیا سیل کرتا ہے؟ گڈس سینڈ کرتا ہے. گڈس کین بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے، ابھی تو میں نے آپ کو ایک انٹرنیشنل برانڈ کی ایگزامپل دی ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھ لو تو لوگ جو شاپس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹورز ہوتے ہیں لوگوں کے، تو یہ اس میں جو انوینٹری ہوتی ہے، جو مرچنڈائز ہوتا ہے، اس کے اندر جتنا بھی سامان پڑا ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، شیمپو ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان تو کے پاس پروڈکٹس کیا ہے کہ کچھ لوگ صرف سروسز سیل کرتے ہیں، ان کے پاس پروڈکٹس نہیں ہوتے، وہ صرف سروس سیل کر کے بزنس کرتے ہیں. اس کی ایک ریئل ورلڈ سینیریو لے لیتے ہیں ایگزامپل. جیسے کہ کنسلٹنسیز فارمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو صرف کنسلٹنسی دیتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. وہ میرے اپنے ایک کلیگ ہیں، ان کی ٹیکس کنسلٹنسی فرم ہے. ان کا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ جسٹ آفس میں بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں سروس لینے کے لیے، اور ایک بندے پہ وہ تقریباً 4,000 یا 5,000 صرف کس چیز پر؟ سروس دینے کا. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ سروس دینے کا بزنس ہے. بٹ دیر از نو گڈ اور پروڈکٹ انکلوڈیڈ. مطلب آپ بغیر کسی پروڈکٹ یا گڈ کے بھی بزنس کر سکتے ہیں. کیا دے کر؟ اپنے سکلز دے کر. ٹھیک ہے، تو ان سکلز کو اس نے کس میں ٹرانسفارم کیا ہے؟ سروسز میں. ٹھیک ہے، وہ ان کی ٹیکس سروسز ہیں، تو اب وہ ان کا بزنس ہو گیا. اوکے، تیسری بات، اب کچھ بزنسز اس طرح ہیں جو لوگ گڈس اور سروسز دونوں دیتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. اسی ایگزامپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ جو ایپل ہے، ایپل آپ سب جانتے ہیں بہت بڑا موبائل فون برانڈ ہے ایپل. ٹھیک ہے، ان کا پروڈکٹ ہے یعنی گڈ ہے ان کے موبائل فونز، ان کے آئی پیڈز، میک بکس. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ان کے پروڈکٹس ہیں. اور ان کی سروسز کیا ہیں کہ ایپل یا آئی فون، آپ کو آئی فون کے اسٹور کے علاوہ کسی بھی موبائل فون پہ یا ایپل کی فرینچائز کے علاوہ اور کسی بھی شاپ پر آپ کو یہ نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ باقاعدہ ان کے اسٹورز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ایپل اسٹور، اگر آپ نے دیکھا ہو تو کہیں پر. ٹھیک ہے، ہر علاقے میں تقریباً پشاور میں، مردان میں، اسلام آباد میں، ایوری ویئر جہاں پر بھی آئی فون اور ان کے پروڈکٹس سیل ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایپل اسٹور. تو یہ وہ ٹائپ آف بزنس ہے جو پروڈکٹ اور سروسز خود دیتے ہیں. ابھی انفینکس موبائلز دیکھ لیں، یہ موبائل آپ کو کسی بھی موبائل شاپ پر مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سیمسنگ بھی
آپ کو کسی بھی شاپ پر مل جائے گا، کسی بھی موبائل شاپ پر، بڑی شاپ پر، ان کے جو موبائل کی اسٹورز ہوتے ہیں. اس طرح ویوو ہے وہ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایپل جو ہے وہ آپ کو ایپل اسٹور سے ہی ملے گا، اس کے کوئی بھی پروڈکٹس ہوں. تو یہ ہوگی 3 ایگزامپلس گڈس اور سروسز سیل کرنے کے طریقے جو کہ ایک بزنس مین یا بزنس وومن جو ہے وہ چوز کرتے ہیں کہ ہم کون سا بزنس کریں گے، صرف گڈس کا، صرف سروسز کا، گڈس اور سروسز دونوں کا. ٹھیک ہے. یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بزنس کا. آپ لوگوں کو، آپ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ جی ہم سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ میسیجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اوکے. کہیں پر سمجھ نہیں آیا، کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو آپ چیٹ باکس میں میسیج کر دیں، پھر میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی ہوں. اوکے. ابھی ہم بات کرتے ہیں پرپس آف بزنس کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں، بزنس ہر انسان جو کرتا ہے وہ اپنے مائنڈ میں یہی بات رکھ کے کرتا ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. بیسک پرائمری موٹو یا پرائمری گول آف بزنس از ٹو ارن پروفٹ. کیونکہ پروفٹ جو ہے آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اور آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کرتے ہو بزنس کو. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک ہی گڈ کا، ایک ہی پروڈکٹ کا بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اور اس پہ آپ کو بہت پروفٹ ہوا ہے تو آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہو ایک نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کر کے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے ساتھ ایک نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کر کے آپ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرتے ہو. کب؟ جب آپ کو ایک لارج اماؤنٹ جو ہے وہ اس ایگزسٹنگ پروڈکٹ پر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پروفٹ کی بات کریں کہ پروفٹ آپ کو کس کس چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے. یہ تو ہے بزنس کا پرائمری گول. لیکن بزنس کا صرف پرائمری گول ہی سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بزنس کے کچھ سیکنڈری گولس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جس سوسائٹی میں آپ ایگزسٹ کرتے ہو، جس سوسائٹی میں آپ بزنس کر رہے ہو، اس سوسائٹی کے لیے آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ادروائز آپ کا بزنس کوئی نہیں ماننے والا، کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں. یہ تو اسمال بزنس کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی شاپ ہے کسی کی تو اس سے کوئی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ لارج اسکیل پر بزنس کرتے ہو تو آپ کی سوسائٹی کی آپ کے دوارا کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جسے ہم لوگ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ، آپ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ مل جاتی ہے نا، تو پھر آپ کا بزنس آپ اپنے بزنس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں کس طرح سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی آپ کو سمجھا سکتی ہوں. اسلام آباد میں ابھی بزنس ہے جس نے اسلام آباد میں کمیونٹی کے لیے فائبر کا روڈ بنایا ہے. مے بی آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہو. ٹھیک ہے. نارملی روڈس کس چیز کے بنتے ہیں؟ یہ بجری وغیرہ ڈال کے پھر چارکول کا اس پر وہ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، جس طرح گورنمنٹس بناتی ہے. لیکن اس بزنس نے یہ نہیں کیا. مے بی وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو چیز افورڈ کر سکتے تھے وہ، اور ایک انوویٹیو وے میں انہوں نے کس کے لیے کیا؟ سوسائٹی کے لیے کیا ہے. جس سوسائٹی میں وہ بزنس ایگزسٹ کر رہا تھا. فائبر روڈ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارے جو مین روڈز ہیں بس یہی ٹھیک ہے. اندر گلیوں میں ہم چلے جائیں تو کچے روڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بزنس سیٹ اپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس لوکیشن پر ہے، اس کی لوکیشن کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اب اپنی ساری سوسائٹی میں ایک فائبر کا روڈ بنوا لیا ہے. کس کے لیے؟ اس سوسائٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ فلانے بزنس مین نے، یہ فلانی کمپنی نے ہمارے لیے کیا ہے. وہ ان کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جس کا دعویٰ ہر ایک بزنس کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی بزنس کی ویب سائٹ اٹھا لو، ٹھیک ہے، تو ان کا لکھا ہوگا CSR. وہ کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. تو یہ دو، ایک تو پرائمری مقصد بزنس کا یہ رہتا ہے کہ وہ پروفٹ اٹھائے، دوسرا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جو کہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے بزنس کو گرو کرنے میں. جتنا ہی پروفٹ ہیلپ کرتا ہے اتنا ہی یہ رسپانسبلٹی بھی ان کو ہیلپ کرتی ہے کہ صرف
سوسائٹی کو اپنے پروڈکٹ سے نہیں بلکہ ہر اس چیز سے ان کو فائدہ پہنچا سکیں جس کا وہ خود فائدہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بزنس کا پرپس تھا, اپنے لیے پرپس اور سوسائٹی کے لیے. So whenever someone is starting a business, تو پھر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اچھا, کچھ کریکٹرسٹکس ہیں یہاں پر بزنس کی. بزنس ہیو ڈسٹنکٹ فیچرز دیٹ سیٹ دیم اپارٹ فرام ادر ایکٹیویٹیز. اس میں پروڈکشن ہے, پرچیز آف گڈس ہے, پروفٹ موٹیوز اینڈ کسٹمر فوکس. تو پروڈکشن میں پروڈکشن اٹ سیلف اے ویری آئی کین سے اے لارج فیلڈ. ٹھیک ہے, اگر پروڈکشن کے بارے میں بات کی جائے تو کس طرح سے را مٹیریل لاتے ہیں, پھر اس پہ کام کرتی ہے ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک ڈپارٹمنٹ کام کرتی ہے. لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہیں کیونکہ دس از جسٹ این انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, تو اس میں جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے پروڈکشن ہی کام کرتی ہے. پروڈکشن مین کی کیا چیز آپ انٹروڈیوس کر رہے ہو, آپ کے پروڈکٹ, آپ کا کس طرح کا پروڈکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کس طرح سے بنا ہوا ہے, دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے, وہ میٹر کرتا ہے. پھر پرچیز آف گڈس. اگر تو آپ کے پرائمری گڈس ہیں, پرائمری گڈ وہ ہے جو آپ خود بنا کے سیل کرتے ہو. جیسے کہ کسی بندے کا جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا بزنس ہے, چھوٹا سا بزنس, تو وہ خود بناتا ہے. ٹھیک ہے, برگر بنائے گا, شاورما بنائے گا, یا جو بھی, ابھی میں کیا ایگزامپل ہوں, لیکن زیادہ تر اسٹریٹ فوڈس کا جو بزنس ہوتا ہے لوگوں کا اپنا اپنا, تو وہ یہی چیزیں بیچنے کو, فرینچ فرائز ہوتے ہیں, برگرز ہوتے ہیں, شاورما ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے گڈس ہوتے ہیں جو آپ خود بنا کے بیچتے ہو. اب دوسرا ہے پرچیز آف گڈس. دوسرے گڈس یہ ہیں جو آپ آلریڈی سے خود خریدتے ہو اور پھر بیچتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر میں بزنس اسٹارٹ کرتی ہوں ایک اسٹور کا, تو میں نے شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کچھ فیس واشز ہیں, کچھ کریمز ہیں, کچھ فیشیل کا سامان ہے. ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کیونکہ لڑکیوں کے ذہن میں یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہوتا ہے پرچیز آف گڈس, کہ میں پہلے پرچیز کر رہی ہوں اور پھر اس کو سیل کر رہی ہوں. تو یہ کس کوالٹی کی چیزیں جو ہے میں کسٹمرس کو دے رہی ہوں. پروفٹ موٹیو اس پر ابھی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اینڈ کسٹمر فوکس, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز رہتی ہے. کیا؟ کسٹمر فوکس. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, وین ایور یو آر انٹرنگ اے مارکیٹ ود این آئیڈیا آف بزنس, تو آپ کا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کسٹمر. کیونکہ اگر آپ کے پاس کسٹمر نہیں آئے گا تو آپ کیا کرو گے, کیسے رن کرے گا آپ کا بزنس. ٹھیک ہے, تو کسٹمر از دا کنگ, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اگر کسی نے کوئی بزنس والا ہے میری یہاں بھی سیشن میں, تو اس کو یہ بات اچھے سے پتا ہوگی کہ کسٹمر از دا کنگ ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے, بڑے بڑے بزنس مین جو ہے وہ بھی کسٹمرس کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کسٹمر کے, تو آپ کو کسٹمر فوکس رہنا ہے. کسٹمر فوکس کی بات کی جائے تو اس میں ڈیمانڈ کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, کس طرح کی آپ کا کسٹمر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اچھا اس میں ہم اگزامپل لے لیتے ہیں آئی فون اور سیمسنگ کی. ٹھیک ہے, آئی فون از بگیسٹ برانڈ آف موبائل فونز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اب اس کو ٹکر دے دی کس نے؟ سیمسنگ نے. کیوں؟ کیونکہ سیمسنگ کی جو ہے وہ اب پرائسز جو ہیں وہ آئی فون سے کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. کسٹمر کو یہ بات اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب سیمسنگ اتنے زبردست موبائلس جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کا کوئی میرے جو ہے وہ سیمسنگ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور میں جو ہوں وہ میں انفینکس پر ہی گزارا کر. لیکن چلیں یہ ایگزامپل کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں کسٹمر فوکس اس کا سیمسنگ کا کیا ہے؟ پرائسنگ. ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے, ان کی کیمرہ کوالٹی اچھی ہے, ان کی چارجنگ ٹائمنگ جو ہے وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آئی فون کی چارجنگ ٹائمنگ جو ہے وہ زیادہ کچھ خاص نہیں ہے. تو اب کسٹمر کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ کسٹمر ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر اس کو ایک کوالٹی پروڈکٹ کم پیسے پہ ملے گا تو وہ اچھے سے اچھا پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی پروڈکٹ کے لیے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ سیمسنگ کے لیے لوگ آئی فون چھوڑ سکتے ہیں. سو دس از واٹ از دس کالڈ؟ دس از کالڈ کسٹمر فوکس. ڈیمانڈ کی یہاں پہ بات ہو رہی.
اوکے ٹھیک ہو گیا. سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ یس میم. اوکے گڈ. اوکے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف بزنس کی. اچھا اسے بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ بیسک ہمارے پاس 3 ٹائپس رہتی ہیں بزنس کی. ٹھیک ہے، پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سول پروپرائٹرشپ، جس کے بارے میں اب شروع سے ہی ابھی سیشن اسٹارٹ ہوئے تو میں سول پروپرائٹر پہ ہی آپ کو ایگزامپل دیتی جا رہی ہوں. سول پروپرائٹرشپ یہ فرسٹ ٹائپ ہے بزنس کی. اس میں کیا ہے، اس میں صرف ایک بندہ سولو آپ لوگوں نے سنا ہے، سولو ٹرپ ہے، مطلب میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، تو اسی سے یہ ورڈ ڈیفائن ہوتا ہے سول پروپرائٹرشپ بزنس اینڈ سول مین ون، مطلب ایک بندے کا بزنس. ٹھیک ہے، آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہو ایک ہی بندہ ہے اور وہی اپنے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بزنس ہے ایک بس کا پروفٹ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل الفاظ میں نے بتایا. سول پروپرائٹرشپ از دا سمپلسٹ فارم آف بزنس، ویری سمپل، اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی ون انڈیویژل. ٹھیک ہے، اٹ از ایزی ٹو اسٹارٹ، فلیکسیبل اینڈ پرووائڈ فل کنٹرول ٹو دا اونر. اب اس میں بادشاہی ایک ہی بندے کی ہے، جس نے پیسہ لگایا ہے، جو آپریٹ کر رہا ہے وہی پیسہ اٹھا رہا ہے. کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے فلانی جگہ جا کے اس کو رجسٹر کروانا ہے، میں نے جو ہے فلانے اتنے سارے بندے ہائر کرنے، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پھر اگر بعد میں یہ اپنا بزنس ایکسٹینڈ کرتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا، تب اس کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے جویل کا بزنس رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایگزامپل ہم نے شروع میں اس کی بہت ساری لے لی ہیں. ایک میک اپ برانڈ تو اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، اگر وہ چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کریں تو اکیلا کر سکتا ہے. پھر کوئی فاسٹ فوڈ، کسی کا اس طرح اسٹریٹ فوڈ میں وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. کوئی چھوٹا سا مال اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس طرح اگر آن لائن بھی بہت سارے بزنسز رہتے ہیں جو انسان اپنے آپ سے شروع کر سکتا ہے. وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے زیادہ کریٹو کار کے پیچھے نہیں گھومنا پڑتا کہ میری کمپنی رجسٹر کر دو یا میرا اسٹور رجسٹر کر دو. نہیں، سول پروپرائٹرشپ کا بزنس جتنا بھی رہتا ہے اس میں کوئی لیگل فارمیلٹیز نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو سرکار کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، آپ کو اتنے سارے کاغذات جو ہے وہ جمع نہیں کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ اس میں ایکسپینسز کم سے کم ہوتے ہیں، آپ کو اتنے زیادہ پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دوں، آپ 5 لاکھ سے یہ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہو. 5 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک فاسٹ فوڈ کا ایک اسٹارٹ کرنا ہے اسٹریٹ فوڈ میں، کیونکہ آج کل زیادہ تر اسٹریٹ فوڈ کا بزنس لوگ کرتے ہیں. کوئی بھی نیا پروڈکٹ لیا ہے، برگر اب چھوڑ دیں، بس اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ نیا. ٹھیک ہے، یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آلریڈی جو چیز مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ نہیں کرنا اب ہم نے، کیونکہ بزنس کرنے کے لیے آپ کا کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے اب کچھ نیا انٹروڈیوس کرنا ہے مارکیٹ کو. آئدر کوئی نیا پروڈکٹ ہے، کوئی نئی سروس ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ٹیکس کنسلٹینسی سروس کی، تو آپ اگر چاہیں تو آپ اس سے ہٹ کے آپ بزنس کنسلٹینسی سروس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا انسان جو ہے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کون کون سے آئیڈیاز اس کو آتے ہیں اور وہ اس کو پھر آگے جا کے امپلیمنٹ کرتا ہے. اس کا یہ ایجنسی ہوتی ہے، آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہو. اس میں آپ کو جو بھی ڈیسیجن لینے آپ کو خود لینا ہے. پوری آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ نے کچھ نیا کرنا ہے، کچھ الگ کرنا ہے. اب سامنے برگر والا یا شاورما والا
ایک لگا کے ریڈی بیٹھا اور آپ بھی اس کے سامنے جا کے وہی کر لیتے ہو تو پھر تو نہیں، پھر تو آپ کے پاس کوئی نہیں آنے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی سیم پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، اس کے پاس آلریڈی کسٹمرز ہیں اور اس کے پاس ٹرسٹ بھی ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے، کریٹو رہنا ہے وین ایور وی آر اسٹارٹنگ اے بزنس. ایک اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں سیکریسی ہوتی ہے. سیکریسی مطلب سیکرٹ. ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی اسکل ہیں، اگر آپ نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا اور آپ نے وہ اسکل انویسٹ کی ہے بزنس میں، اور آپ کے ابھی مارکیٹ میں جو رائیولری ہے، مطلب جو کمپیٹیٹرز ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ بندہ آیا ہے، اب یہ نئی چیز لے کے آیا ہے، وہ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا یہ والا پروڈکٹ لے کر آیا ہے تو یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ بنائے گا بھی اگر تو وہ کاپی بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ آپ نے اس میں کیا کیا اسکل انویسٹ کر کے اس کو یہ چیز اپنے پروڈکٹ بنا کے دیا ہے. اچھا اس کی ایگزامپل ایک لے لیتے ہیں کہ جو مردان میں ہے نا، مردان کے پیڑے بہت مشہور ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو. ٹھیک ہے، تو اس کی میں نے بہت ساری کاپیز دیکھی ہیں. کسی بھی یہ سویٹ جو بیکری اس میں چلے جاؤ تو بس وہ پیڑے پڑے ہوتے ہیں. مردان میں نہیں، پشاور میں، ابھی جس علاقے میں خود رہتی ہوں یہاں پر بھی ملتے ہیں، پر وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو مردان کے پیڑوں کا ٹیسٹ ہے. تو وہ کیا ہے؟ ان کا فارمولا ہے، ان کی سیکریسی ہے جو وہ کسی کو نہیں دے رہے. وہ کھا کے کوئی اگر وہ کر لے کہ اچھا اس میں تو اس نے اتنی شوگر یوز کی ہے اور یہ والا مٹیریل یوز کیا اور یہ بھی مٹیریل یوز کیا ہے، پر اس نے اپنی سیکریسی کسی کو بھی نہیں دی. اسی لیے وہ مردان کے پیڑوں کے نام سے ہی مشہور ہے. کسی بھی علاقے میں بکے گا تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مردان کا پیڑ ہے، کیونکہ ٹیسٹ از ڈفرینٹ بیکاز فارمولا از ڈفرینٹ. تو وہ فارمولا وہ کسی کو نہیں دے رہے. سو دس از سیکریسی. لیکن یہ سیکریسی صرف انڈیویجول کے بزنس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتاتے ہو کہ میں یہ چیز کس طرح بنا رہا ہوں، میں پروڈکٹ کس طرح بنا رہا ہوں، اور آپ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یور کمپنی از ناٹ لیگلی رجسٹرڈ. وہ اگر سرکار انوالو ہو تو وہ آپ سے بہت ساری چیزیں مانگے گی، لیکن اس میں سرکار کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک اور ایڈوانٹیج کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں ٹیکس نہیں ہوتا ہے. سول پروپرائٹرشپ میں ٹیکس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ کیونکہ یہ لیگلی رجسٹرڈ نہیں ہے. اوکے نیکسٹ، اس کا ایک ایڈوانٹیج کہ جب چاہے آپ اس کو ڈیزالو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ختم کر سکتے ہو اس بزنس کو. نہ آپ نے کسی کی اجازت سے اس کو شروع کیا تھا، نہ ہی آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے کہ آپ اسے ختم کرو. اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس بزنس کے میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز بتائے ہیں سول پروپرائٹرشپ کے. اچھا تھوڑا سا اس کے ہم جو ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ایور دا اونر ہیز انلمیٹیڈ لائبلٹی. مطلب personal assets can be used to pay business debts. Despite this risk, it remains the most common form of small business worldwide. اچھا، اس کا ایڈوانٹیج ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کی انلمیٹیڈ لائبلٹی ہوتی ہے. اب آپ بولیں انلمیٹیڈ لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑے سے پیسے چاہیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بزنس آپ نے اسٹارٹ کر لیا ہے، لیکن اب آپ کو بینک سے لون لیا ہے آپ نے تاکہ اس میں آپ تھوڑا سا پیسہ زیادہ لگا سکے. فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو گیا، پھر آپ کو خدا نہ کرے لاس ہو جاتا ہے. تو اب آپ کے پاس 2 لاکھ روپے نہیں ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹ کو ریکور کر سکو. تو بینک کیا کرے گا؟ بینک آئے گا، آپ کے پرسنل ایسیٹس کو اٹھائے گا، بیچے گا اور اپنا لون ریکور کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پرسنل ایسیٹس یعنی آپ کے پاس سونا رکھا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس سونا رکھا ہے، وہ آئے گا بولے گا ہاں جی اپنا سونا اٹھائیں، بیچو اور ہمارا قرض ادا کریں. اور آپ کو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ انلمیٹیڈ لائبلٹی ہے. سمجھ آیا؟ یہ اس کا سب سے بڑا لاس رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مجھے کنفرم کر دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میم اوکے. تو اس کا ایک ایڈوانٹیجز ہم نے ڈسکس کیا، اب ہم نے اس کا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈسکس کر لیا. اس میں بس یہی ایک ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا رہتا ہے کہ
آپ نے کسی سے اگر قرض لیا ہے، اگر وہ بینک نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، تو وہ آئے گا اور آپ کا جو پرسنل ایسٹ ہے، پرسنل سامان ہو جائے، وہ اس پہ کلیم کر سکتا ہے. سو دس از دا ڈس ایڈوانٹیج آف سول پروپرائٹرشپ. اوکے، نیکسٹ فارم از پارٹنرشپ. یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، موویز میں بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح پارٹنرشپ کا جو ہے وہ بزنس رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سول پروپرائٹرشپ کے بارے میں تو لوگ زیادہ نہیں، لیکن پارٹنرشپ کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا نا، آپ پیسے جمع کرو، کسی بھی کمپنی میں جا کے پارٹنرشپ کر لو، گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ اٹھاؤ. یہ پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے، مطلب ایک سے زیادہ لوگ، 2 یا 3 یا 4 یا 7، لیکن اس میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک لمٹ رہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ وہ نہیں رکھتے اپنے پارٹنرز. آئی تھنک کہ 7 لوگوں کا لمٹ اس میں رہتا ہے کہ ایک بزنس کو 7 لوگ مل کے رن کرتے ہیں. دس از کالڈ پارٹنرشپ، جس میں ایک سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں یا آنرز ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وداؤٹ ایگریمنٹ یہ پارٹنرشپ نہیں چلنے والی. اس میں گورنمنٹ کا تھوڑا سا کام ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو آرٹیکل آف پارٹنرشپ کے تھرو ہی پارٹنرشپ مل سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی بھی، ابھی میرا ایک بزنس ہے، میرے پاس کوئی آ جائے بولے مجھے آپ سے پارٹنرشپ کرنی ہے، میں 20 سے 30 لاکھ روپے جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میں بھی بولوں گی ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، تو وائی ناٹ. لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر میں وہ کر بھی لوں تو کل کے اگر وہ میرا سارا پیسہ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو میں کورٹ میں جا کے اس کے پیچھے کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ آرٹیکل آف پارٹنرشپ نہیں سائن کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ انڈیویجول کر سکتے ہو، آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن اس میں آپ کو اگر پارٹنر رکھنا ہے، 1 رکھنا ہے، 2 رکھنا ہے، 4 رکھنے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو آرٹیکل آف پارٹنرشپ اس میں سائن کرنا پڑے گا. اس کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ پارٹنرشپ میں بھی کمپنیز کو زیادہ رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فری ول ہے. اگر آپ کرنا چاہو تو، اگر نہیں تو پھر بھی آپ ایک بزنس رن کر سکتے ہو. اوکے، سو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ آگے پارٹنرشپ کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ 2 سے زیادہ لوگ اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آرٹیکل آف پارٹنرشپ سائن کر کے کرتے ہیں، کیونکہ ایک لیگل پروسیس اس میں ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کل کو ہم جائیں کہیں پہ بزنس کرنے اور ہم بھی اسی طرح کر دیں اور سامنے والا ہم کو پھر کہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کہاں سے اٹھ کے آگے، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک لیگل ایگریمنٹ اس میں ضروری ہوتا ہے. اس میں ابھی جو پروفٹ ہے وہ انڈیویجول بزنس کی طرح نہیں ہے. مطلب اگر میرا بزنس ہے اور میرے ساتھ پارٹنرز ہیں تو پروفٹ صرف میں اٹھاؤں گی، نہیں. اب مجھے ایکولی ہر ایک پارٹنر میں اپنا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر میرے 5 پارٹنرز ہیں اور مجھے 1 لاکھ کا پروفٹ ہے تو 20,000 میں اور 20,000 کر کے میں ان سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دوں گی. تو اس میں ایکولی جو پروفٹ ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ فنڈ ریز کر سکتا ہے زیادہ. جیسے ہم نے بات کی کہ پچھلے ٹائپ آف بزنس میں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کم پیسے سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم زیادہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر 50,000 میں 50,000 دوسرا، اس طرح تیسرا کوئی زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، چوتھا اس سے بھی زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بزنس کو زیادہ لارج، بڑے اسکیل پر ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ اس کا ایک پروفٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ مور کریٹو دین سول پروپرائٹرشپ. کیسے؟ کیونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے پارٹنرز اکٹھے ہوتے ہیں. میں ہوں، میرا ایک الگ ہی مائنڈ سیٹ ہے، ایک دوسرا آیا ہے وہ اس کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، تیسرا آیا ہے وہ ڈفرینٹ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے، ڈفرینٹ ایک کلچر سے بلانگ کرتا ہے. تو ہر کسی کی سوچ فرق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں سکسیس کی بھی زیادہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیس ریٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ٹیکس کی بھی بات کی جائے تو اس میں بھی سنگل ٹیکس ہوتا ہے. جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا اس ٹائپ میں بزنس کے ٹائم میں، اس میں بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ سنگل ہوتی ہے، کوئی اتنا زیادہ آپ پر ٹیکس نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بھی ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کروں اگر، تو وہ انلمیٹیڈ لائبلٹی ہے، جو ہم نے پچھلی فارم میں پڑھا ہے کہ اگر کمپنی کو یا بزنس کو کوئی لاس ہوتا ہے تو جتنے بھی سارے پارٹنرز ہیں ان سب کی جو پرسنل ایسٹس ہیں ان کو کلیم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک بندہ نہیں جس نے جس نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے، نہیں. جب ایکول شیئر ہے، جب ایکول پروفٹ ہے
تو ایکول لاس بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سب کو مل کے پھر جو ہے وہ لاس ریکور کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہو سکے تو پھر جس نے بھی آپ کو قرض دیا ہے, جس کے بھی آپ وہ ہیں ڈیٹرز ہیں آپ کو, وہ آپ کے پرسنل ایسیٹس کو کلیم کر سکتے ہیں. سیم اس کا بھی جو ہے وہ پچھلی فارم کی طرح ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اچھا, اب چونکہ یہ اس میں پارٹنر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر کمپنی کو ڈیزالو کرنا ہے کسی ایک بندے نے, مطلب ختم کرنا ہے یہ بزنس, تو اس کی اکیلے کی نہیں چلے گی بھائی, اس کو سب سے کنسینٹ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر 5 لوگ بزنس کرے, اگر میں بول دوں کہ نہیں بس اب میری بس ہو گئی ہے, اب میں یہ بزنس میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی, تو اگر وہ 4 اس بات پہ راضی ہوں گے تو ہی میں نکل سکتی ہوں, ورنہ تو میں نہیں نکل سکتی بھائی. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج رہتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے تو ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ باقی پارٹنرز کے ساتھ مل کے لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس بزنس کو ختم کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے اگر ہم بات کریں سول پروپرائٹرشپ سے تو. ٹھیک ہے, کلیئر ہے پارٹنرشپ؟ جی اوکے میم. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اب آتی ہے جی تھرڈ ٹائپ آف بزنس اینڈ مین ٹائپ آف بزنس. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ کارپوریشن یا کمپنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کارپوریٹ فارمز, کارپوریٹ بزنس. اس کے بارے میں آج کل مارکیٹ میں نا اس کی میں کہتی ہوں دھوم مچی ہوئی ہے کارپوریشن کی, کیونکہ یہ سب سے بڑا اٹس ہیوج ٹائپ آف بزنس ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بزنس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیگل اینٹی ہے. ابھی تک ہم نے 2 ٹائپس آف بزنس کی بات کی جس میں سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ اس کا کوئی کام نہیں رہتا. اب اس میں کام ہی سارا سرکار کا رہتا ہے, کیونکہ یہ ایک لیگل اینٹی ہے اور اس کو لوگ ڈیفائن اسی طرح سے کرتے ہیں کہ دس کمپنی از میڈ بائی لا. ٹھیک ہے, دس از رجسٹرڈ ان دا گورمنٹ, گورنمنٹ کے ریکارڈس میں اٹ از رجسٹرڈ. ٹھیک ہے, اٹ ہیز لیگل پاورز. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ بنتی ہی لا سے ہے. اس میں جو ہے وہ انسان اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتا, اس لیے اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی بہت ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اس کی اس کا لائف ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب پارٹنرشپ میں اگر کوئی بزنس ختم کرنا چاہتا ہے تو پارٹنرس کو راضی کر کے کر سکتا ہے. سنگل انڈیویجول بزنس میں وہ جب چاہے بزنس ختم کر سکتا ہے, بٹ ناٹ ان دا کیس آف کارپوریشن اور اے کمپنی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے پارٹنرز ہوتے ہیں, اس کو پارٹنرز نہیں کہتے, ان کو شیئر ہولڈرس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایک لیگل اینٹی ہوتی ہے جو انسان کی طرح ہی ہوتی ہے, پر انسان تو نہیں ہے, لیکن اس کو لیگل اینٹی کہا جاتا ہے جو کہ اپنے آنر سے بالکل ایک الگ سی چیز ہوتی ہے. پر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لیگل اینٹی ہے اور ایک لیونگ اینٹی ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اٹ ہیز پاورز. کس طرح کی پاورز ہیں؟ فار ایگزامپل اگر میں اسٹارٹ کرتی ہوں ایک کارپوریشن. ٹھیک ہو گیا. اب جو میری کارپوریشن ہے وہ مجھ سے سپریٹ ہے. اسٹارٹ اس کو میں نے ہی کیا ہے, لیکن وہ مجھ سے ڈفرینٹ ہے, وہ مجھ سے سپریٹ ہے. کیوں سپریٹ ہے؟ کیونکہ وہ لاس سے بنی ہے. اس میں اب میرا اختیار ہے, میرا شیئر ہے, پر میری مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمپنی کی اپنی مرضی ہے. کس طرح اپنی مرضی ہے؟ اس کی مرضی چلتی ہے لا کے اوپر, جن لاس پر میں نے اس کو رجسٹر کروایا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سرکار نے مجھے بتایا ہے کہ یہ والا لا چلے گا, یہ والا لا چلے گا, اس میں یہ لا یہ سارا کر کے میں نے اس کو رجسٹر کروا دیا. اب وہ جو ہے وہ اپنا مالک خود کی طرح. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کمپنی جب رجسٹر ہو جاتی ہے, اگزامپل لے لیتے ہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی ساری کارپوریشنز رہتی ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پر رجسٹر ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جب آپ لا کو گھسیٹ لیتے ہو نا اپنے کام کے اندر, پھر وہ آپ کی چیز نہیں رہتی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ایک پرائیویٹ کالج کیا ہے, اسٹارٹ کیا ہے. اب آپ کی کنٹری کی کچھ ریسٹرکشنز اس طرح کی ہیں کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نیشنلائز کر دیں. دل تو آپ کا نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک ہیوج اماؤنٹ آفر کرے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک ہیوج اماؤنٹ آفر کر کے بولے گا کہ دے دو ہمیں. آپ اماؤنٹ لے کے دے دو گے ان کو, پھر کیا؟ نام تو آپ کا رہے گا,
کہ بھئی فلانے نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، پر اب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ گورنمنٹ کالج ہو گیا ہے، اب اس کے سارے رولز کون سے ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ کس طرح الگ ہوتا ہے اپنے آنر سے؟ اچھا یہاں پر تو بچوں کی دشواری باتیں چل رہی ہیں. چلیں تھوڑا سا دھیان جو ہے وہ اس پر بھی دے دیں کائنڈلی، کیونکہ یہ بہت مطلب امپورٹنٹ ٹائپ آف بزنس جو ہے میں ڈسکس کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. اچھا، تو کارپوریٹ بزنسز جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پروفٹ کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، سکسیس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آگے جا کے میں اس میں بڑی بڑی ایگزامپلس دیں گے. میں چھوٹی ایگزامپل سے اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آپ کو کچھ پتہ چل جائے کہ اچھا ایک امیج آپ کے مائنڈ میں بن جائے جو ٹائپس آف بزنسز میں سمجھا رہی ہوں اس کو. اب اس میں کوئی بڑا ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، جیسے کہ ایپل ہے. ٹھیک ہے، ایپل جو ہے ابھی اسٹاک ایکسچینج پہ رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ کمپنی جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پر ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور کارپوریشن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی کالج بنا کے رجسٹر کر دیا تو وہ کالج جا کے اسٹاک ایکسچینج پر رجسٹرڈ ہو جائے گا. نہیں، اس کو باقاعدہ بتانا پڑے گا کہ دس از اے کارپوریشن. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی موٹی فرم نہیں جو آپ جا کے وہاں پہ رجسٹر کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بڑے فرمز ہوتے ہیں. اور اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو سول پروپرائٹرشپ ہے اور جو پارٹنرشپ ہے اور یہ جو کارپوریشن ہے، اس کو ان دو فارمز آف بزنسز سے سٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس کا جو اسٹیپ ہوتا ہے کہ ٹو جمپ انٹو دا کارپوریشن، یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل. کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ لا سے بنتی ہے، کیونکہ یہ لیگلی رجسٹرڈ ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز آپ لیگلی رجسٹر کر رہے ہو تو اس کے لیے سرکار بہت سارے کلیمز کرتی ہے کہ اپنا یہ ڈاکیومنٹ بھی فلانا ڈاکیومنٹ اور اس میں ایک ہیوج اماؤنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو اپنا بزنس اکیلے کرنا ہے تو 5 لاکھ سے کر لو، پارٹنرشپ کرنا ہے تو 10 لاکھ سے کر لو. اس میں لاکھوں والی باتیں ہیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک بہت ہیوج اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے ایک ایکسچینج مارکیٹ میں قدم رکھنے کے لیے. اس لیے اس کو بہت ہی جو ہے وہ سکسیس ریٹ اس کا بہت زیادہ رہتا ہے. لائف ٹائم اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایفرٹ لگی ہوتی ہے. پاکستان کی کمپنی کی بات لے لیں تو پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس. ٹھیک ہے، یہ بھی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پر یہ رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ نیشنل جو ہماری ایئر لائنس ہیں، چونکہ نیشنل ہے تو ڈیفینیٹلی یہ لا سے بنائی گئی ہیں اور یہ رجسٹرڈ ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. اچھا، اس کو میں نے اسٹارٹ کر لیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو رجسٹر کر لیا، ہو گیا. اب کیا ہے کہ ایک بھی آئے گا، دوسرا بھی آئے گا، تیسرا بھی آئے گا، چوتھا بھی آئے گا اور آ کے اس کمپنی کے شیئرز کو کیا کرے گا، پرچیز کرے گا. تو جتنے بھی لوگ آ کر اس کمپنی کے شیئرز کو پرچیز کریں گے، ٹھیک ہے، وہ سارے اس کمپنی کے آنرز ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا شیئر ہولڈر، ورڈ بہت فیمس رہتا ہے شیئر ہولڈر. تو شیئر ہولڈر ہر وہ انسان ہے جو کسی کارپوریشن کے نمبر آف شیئرس کو ہولڈ کرتا ہو اور ایک بہت ہی ہیوج اماؤنٹ کے ساتھ ان شیئرس کو وہ خریدتا ہے، تب کہیں جا کے اس کو آنرشپ ملتے ہیں. اوکے، اب ایک اور بڑی اگزامپل لے لیتے ہیں، ٹیسلا. ٹیسلا کے بارے میں بھی سب نے سنا ہے. ٹھیک ہے، الیکٹریکل یہ کارز ابھی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کی ہیں یو ایس میں ایک بزنس مین نے. آپ سب کو پتا ہوگا ٹیسلا کے بارے میں. اب ٹیسلا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ رجسٹرڈ ہے. اب ٹیسلا کا ایک شیئر کتنے کا ہے، آپ لوگوں کو کوئی اندازہ ہے؟ یس، ایلن مسک. لیکن
کتنے کا اس کا ایک شیئر ہے؟ کسی کو کوئی اندازہ ہو؟ کیونکہ وہ تو ڈالرز میں ہے. تو اگر میں یا آپ ہم اگر جاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم کو ٹیسلا کا ایک شیئر خریدنا ہے، ہم کہیں گے ہاں جی کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ ہم یہ کوئی 50 لاکھ. بھائی وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو باہر نکالیں گے، کہیں گے چلیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اس بزنس میں آپ کو جانے کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے. اور پھر جب آپ انٹرنیشنل کسی کمپنی میں کہ شیئرز آپ خرید رہے ہو تو پھر تو آپ کو بہت ہی زیادہ پیسہ لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دس از ہاؤ کارپوریشن ورکس. یہ ان دونوں ٹائپس آف بزنس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ رہتا ہے، بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ. اسٹارٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکل، ختم کرنے میں بہت زیادہ مشکل. ٹھیک ہے، تو میں یہ ڈسکریج نہیں کر رہی، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسکوپ بھی سب سے زیادہ اسی ٹائپ آف بزنس کا رہتا ہے. کس کا؟ کارپوریشن کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس کے ایڈوانٹیجز کی اگر بات کی جائے تو یہ اس کی لمیٹڈ لائبلٹی رہتی ہے. ابھی تک ہم نے بات کی انلمیٹیڈ لائبلٹی کی، اس کی جو ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی رہتی ہے. اس میں جو شیئر ہولڈرز ہیں، جتنے بھی آنرز ہیں، ان کے بہت ہی مزے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اس کو لاس ہوتا ہے تو اس میں جو اگر میں شیئر ہولڈر ہوں اور میں ایک کمپنی میں انویسٹ کیا ہوا ہے کارپوریشن میں، اور خدا نہ کرے اس کمپنی کو لاس ہو گیا، تو میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے پرسنل ایسٹس کو کمپنی کلیم نہیں کر سکتی. اس کا یہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میں اس کمپنی کو چھوڑنا چاہتی ہوں تو جتنے شیئرز میں نے اس کمپنی کے لیے ہوئے ہیں وہ میں کسی اور شیئر ہولڈر کو ٹرانسفر کر دوں گی، بیچ دوں گی اس کو، اور خود پیچھے ہٹ جاؤں گی. تو بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بھی اس کا ایک پروفٹ ہے کہ آپ اپنی اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. بڑے سے بڑی رقم پروفٹ کی آپ اس پہ سے اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کا پروفٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی ایک مہینے میں آپ نے انویسٹ کر دیا تو دوسرے مہینے میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے. نہیں، کارپوریشن میں پروفٹ ہمیشہ سال میں 2 بار آتا ہے، ایوری 6 months، آفٹر ایوری 6 months. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو اس کے لیے پروفٹ میں بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کارپوریشن کے ایڈوانٹیجز ہیں، کیونکہ یہ لیگلی رجسٹرڈ ہے. یہ اس کا ٹرسٹ چلتا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اٹ ہیز نمبر آف آنرز، کہہ سکتے ہیں ہزاروں میں اس کے آنرز ہیں. ایک کمپنی کے جتنے بھی شیئرز کوئی خرید لیتا ہے، میں 5% خرید لیتی ہوں، اس طرح میری سیشن میں کرشمہ ہے وہ 10% خرید لیتی ہے. اس طرح اگر مقدس ہماری ہوسٹ ہیں وہ 20% خرید لیتی ہیں. کیا ہی بات ہے. اس طرح کوئی اور ہمارا پارٹیسپینٹ ہے وہ 50% خرید کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم سارے آنرز بن جاتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف 2% شیئر خریدتے ہیں اور بس پیسہ اٹھاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی وہ ہے کیپیسٹی ہے شیئر کو بائی کرنے کی، کیونکہ بہت زیادہ مہنگے شیئرز ہوتے ہیں آج کل. تو اگر آپ کو جان چھڑانی ہو تو وہ آپ اپنے شیئرز کسی کو بیچ دو اور اپنی جان بھی اس سے خلاصی کر سکتے ہو. یہ ہیں اس کے ایڈوانٹیجز. اچھا، اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا رہتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی انکم پر ٹیکس لگائے گا. بھائی کیوں لگائے گا؟ کیونکہ یہ تو لیگلی رجسٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک بار تو جو ڈیویڈنڈ آتا ہے، جو کارپوریشن کا پروفٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. ڈیویڈنڈ سارے شیئر ہولڈرز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو جب ڈیویڈنڈ آ گیا تو گورنمنٹ اس پر ٹیکس لگا دیتی ہے. ایک بار تو ٹیکس لگ گیا ڈیویڈنڈ پر. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اب جب سارے شیئر ہولڈرز نے اپنا اپنا پروفٹ لیا، اس پروفٹ پر بھی گورنمنٹ آپ کو ٹیکس لگا دے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ڈبل ٹیکسیشن ہے. دوسرے فارمز میں سنگل ٹیکسیشن تھا. ٹھیک ہے. آپ کی پرسنل انکم کوئی نہیں، آپ کو جو پروفٹ ہے اس پر بس سال میں ایک بار ٹیکس لگتا ہے. کارپوریشن میں بھائی آپ کو 2 بار ٹیکس لگے گا. وہ اتنا زیادہ پروفٹ آپ کو دیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ سے ٹیکس بھی لیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی ہے. جو ہم نے بات کی سیکریسی کی کہ سیکریٹس ہوتے ہیں نا کمپنی کے بزنس کے، وہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں تاکہ کوئی ان کا کمپٹیٹر اس کو فالو نہ کرے. اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہے، کوئی سیکریٹ نہیں رہتا ہے. ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کھلے عام بازار میں بکتی ہیں. آسان اس میں زبان میں اگر آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، مطلب مارکیٹ میں ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بالکل آپ کو ویب سائٹ پہ سامنے پڑی ہوئی نظر آ جائیں گی. PIA کے جائیں، آپ لوگ ویب سائٹ سرچ کریں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف PIA.
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس سامنے بالکل سامنے پڑے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. یہ کتنے پروفٹ میں جا رہے ہیں یا کتنے لاس میں جا رہے ہیں وہ سب آپ کو سامنے پڑا ہوا نظر آتا ہے. کتنا ان پر قرض ہے وہ بھی نظر آئے گا. تو ان کی کوئی سیکریسی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی ان کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تو ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ہے, مطلب اکاؤنٹنگ کے بارے میں. کل ہے آئی تھنک ہمارا سیشن, تو جتنے آج ہیں اس سیشن میں وہ کل بھی ضرور جوائن کیجیے گا, کیونکہ اکاؤنٹنگ از دا بزنس آف لینگویج, اور اس کے بغیر آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو کل ہم اکاؤنٹنگ کو سمجھیں گے, اور اس میں پھر میں آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بتاؤں گی, ٹھیک ہے, کہ کیوں ایک بزنس جو ہے وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کے کچھ پروفٹس اینڈ لاسز تھے جو کہ ہر ایک بزنس کے رہتے ہی ہیں. آپ بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم ایک ایسے بزنس میں گھس جائیں جس کو لاس ہی نہ ہو. وہ پھر آپ کو اسٹریٹجیز پہ اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں ایسے پلانس جس میں آپ کو کوئی لاس جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے. لائک این آئی فون میں جو لاس کا ریٹ رہتا ہے وہ بہت کم رہتا ہے, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. تو وین یو آر اسٹارٹنگ اے بزنس, آپ کو سب سے پہلے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, ایک سیٹ آف پلان آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ لانگ رن میں یا شارٹ رن میں جس طرح بھی آپ اپنی بزنس کو ایک لائف دینا چاہتے ہو, 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال, اس کے سب کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, کیونکہ بزنس جو ہے وہ اسٹریٹجیز پر چلتا ہے. So this is all about the types of the business. بزنس فنکشن کس طرح کرتا ہے کہ اس میں سیورل کور فنکشنز رہتے ہیں گول اچیو کرنے کے لیے, جو میں نے پرپز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹنگ کرنی ہے, پروڈکشن کرنی ہے, اور فائنینس اور ہیومن ریسورسز. ٹھیک ہے, وہ تو پھر جب انسان بزنس کرتا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے تو اپنے پاس ٹیم تو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے. تو اس کے فنکشن میں ایچ آر آپ کو پتہ ہے, ہیومن ریسورسز وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مارکیٹنگ کا الگ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ رہتا ہے, فائنینس کا ہمارے پاس الگ ڈپارٹمنٹ رہتا ہے. اس کو کل ہم ڈیٹیل میں اکاؤنٹنگ کے سیشن میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دونوں بزنس اور اکاؤنٹنگ یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے نا, تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا. تو میری کوشش تھی کہ میں جتنا آسان اور ڈیٹیل میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا سکوں وہ میں نے سمجھا دیا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہاؤ بزنس ورکس ان دا مارکیٹ, تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کو کسٹمر کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, جو میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی آئی فون اور سیمسنگ کی. ٹھیک ہے, کیونکہ سیمسنگ نے ایک اچھی چیز وہ کی ہے, انہوں نے کسٹمر کی نیڈ کو پکڑا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر جو ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کو اچھی چیز جو ہے وہ کم پیسوں پہ مل رہی ہے تو وہ دوسری طرف نہیں جائے گا, وہی اچھی چیز کم پیسوں پر وہ اٹھا لے گا. سو اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی, ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو کسٹمر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وٹ آر یو سپلائنگ ٹو کسٹمر. اچھا جی, ٹائم از رننگ اینڈ ابھی تو ہماری سلائڈس باقی ہیں. چلیں, ایڈوانٹیجز آف ڈوئنگ بزنس. اس میں اسٹارٹنگ اے بزنس آفرز فائنینشیل انڈیپینڈنس, پرسنل گروتھ اینڈ چانس ٹو میک اے ڈفرینس. ٹھیک ہے, آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہو, اس کا ایڈوانٹیج آپ کو کیا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں ایک بندہ جاب کر رہا ہے اور ایک بندہ بزنس کر رہا ہے, تو آپ کس کو زیادہ سکسیزفل دیکھو گے. ڈیفینیٹلی بزنس مین. کیوں؟ کیونکہ جاب کر کے آپ 50,000 60,000 یا 1 لاکھ بھی چلو کما لیتے ہو. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کب کماتے ہو, مہینے میں ایک بار. لیکن اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ ڈیلی پروفٹ اٹھا رہا ہے, ڈیلی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا پروفٹ ایڈوانٹیج ہے بزنس کرنے کا. ٹھیک ہوتی ہے, آپ کمیونٹی کو بھی اس میں سپورٹ کر سکتے ہو. آپ امپلائمنٹ ریٹ, جس طرح آپ کو پاکستان میں پتہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا زیادہ ہے, تو آپ اس کو کم کرنے کے لیے بھی ایک بزنس اسٹارٹ کر کے لوگوں کو آپ اپنے پاس ہائر کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے, آپ کمیونٹی کو یا سوسائٹی کو اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے. اسکوپ آف بزنس. اچھا, بزنس میں بہت سارا, بزنس کا آج کل اسکوپ ہے, بزنس آج کل ٹرینڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آن لائن بزنس کے پیچھے لوگ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں. بس کسی کے ساتھ بھی کوئی سول پروپرائٹرشپ کر رہا ہے تو کسی کو تو کسی کو کیا کرنا ہے, کسی کو بس پارٹنرشپ کرنی ہے, اور کوئی جو ہے وہ زیادہ سارے پیسے جمع کر کے کسی کارپوریشن میں انویسٹ کرتا ہے اور گھر بیٹھ کے اس کا پروفٹ اٹھاتا ہے. تو آج کل جو ہے وہ بزنس کس پر ہے, بزنس پیک پر ہے. ٹھیک ہے, اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے.
اور یوتھ کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ ابھی ایجوکیشن کر رہے ہو تو ابھی سے اگر آپ کوشش کرتے ہو کہ کوئی بھی آن لائن بزنس یا کسی بھی فرم میں آپ انویسٹ کر کے تھوڑا سا اف ناٹ انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، تو آن لائن بزنس از بیسٹ، کیونکہ آن لائن بزنس میں آپ کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ساری بات کی جائے تو وہ کریٹو آئیڈیاز کی ہے، کیونکہ یوتھ ہماری بہت کریٹو ہے آج کل، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ آپ سرچ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ اسٹارٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکوپ، کیونکہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہائی ہے۔ پھر کچھ بزنس میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے آپ کا کمپیٹیٹر۔ کچھ بھی چیز آپ نہیں لے کر آ رہے ہو، یہی آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچتے ہو کہ میں نیا کیا لے کر جاؤں گا بزنس میں، اس مارکیٹ میں۔ کپڑے ہیں تو اس میں ایک سے ایک بڑا برانڈ ہے، موبائل فونز ہیں تو اس میں ایک سے ایک بڑا برانڈ ہے، میک اپ ہے تو اس میں ایک سے ایک بڑا برانڈ ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہمیں کمپیٹیٹرز کا رہتا ہے۔ دوسری چیز ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کا ایک چیلنج اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں نوکیا موبائل فونز کی، ٹھیک ہے، تو نوکیا، دیکھیں نوکیا جو تھا وہ ٹیکنالوجی جب آئی تو وہ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پایا، اور اب وہ مارکیٹ سے باہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نوکیا کے بارے میں اب دیکھیں، اب نوکیا کا اسمارٹ فون کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے نوکیا کا اسمارٹ فون۔ انفینکس ہے، ویوو ہے، اس طرح آئی فون ہے، سیمسنگ ہے، بہت سارے ہیں، بٹ دیر از ناٹ اے سنگل اسمارٹ فون آف نوکیا از ان دا مارکیٹ۔ یہ کیوں؟ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ وہ ٹیکنالوجی کو ہینڈل ہی نہیں کر پایا ہے۔ تو یہ اس طرح کے چیلنجز ہمیں آتے ہیں۔ ہمیں پرائس کا بھی چیلنج آ سکتا ہے کہ ہم ایک اچھا پروڈکٹ جو ہے وہ اگر 500 کا بیچ رہے ہیں تو کمپیٹیٹر نے آ کے اچھائی والا پروڈکٹ جو ہے وہ 400 میں لگا دیا، اوہ ہو اب کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا ہمارے پاس چیلنج آتا ہے۔ ان سارے چیلنجز کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اسٹریٹجیز بنا کر، ٹھیک ہے۔ سو وین ایور، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ جب بھی کوئی بزنس ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلے پلاننگ کرنی ہے، ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں مارکیٹ کو دیکھنا ہے، ہمیں کسٹمر کو دیکھنا ہے، ان کی نیڈس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ کیس اسٹڈیز ہیں جو میں نے اگزامپل آپ کو دی بھی ہیں ایپل کی، اور یہاں پہ کریم ایک پاکستانی میں نے اگزامپل اٹھائی ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے اسمال اس سے اسٹارٹ کر کے، اسکیل سے اسٹارٹ کر کے، یہ دونوں ہی برانڈس، کریم بھی جو پاکستانی ہے، یہ جیسے اوبر وغیرہ ہے، ابھی ان ڈرائیو ہے پاکستان میں، تو کریم بھی اسی طرح سے ٹرانسپورٹ ایک بہت ہی بڑا برانڈ ہے پاکستان میں۔ دوسری بات یہ جو ایپل ہے یہ بہت بڑا برانڈ رہتا ہے، اور ایپل کی میں نے آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ اگزامپل دے دی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایپل نے بالکل ہی اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کیا اور اب یہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج پر رجسٹر ہو گیا ہے۔ تو کم سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، اتنا ایکسپینڈ کر دیں کہ آپ لوگ اسٹاک ایکسچینج پہ آ جائیں، پھر ملین اور بلینس میں ہم اس میں سے پروفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ لاسٹ ہمارا سلائیڈ ہے کہ ایزی اسٹارٹ۔ کچھ ایگزامپلس ہیں میں نے آپ لوگ کے لیے لکھی ہیں کہ آپ کیسے بزنس جو ہے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بزنس پتہ چل گیا ہے، ہمیں مارکیٹ پتہ چل گیا ہے، ہمیں ٹائپس آف بزنس پتہ چل گئے ہیں، تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ تو یہ کچھ ایگزامپل ہیں، ہینڈ میڈ کرافٹس، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلودنگ بوٹیک وغیرہ، بیوٹی پروڈکٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آن لائن ری سیلنگ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ سروسز ہیں، آن لائن ٹیوٹرنگ ہے، اور ایونٹ، سوری۔ تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ویمن کے لیے بھی اور مین کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کو سلائڈس چاہیے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کا اسکوپ دے سکتے ہیں۔ جو گھر سے بزنس کرنا چاہتے ہیں ہینڈ میڈ کرافٹ، ان کے لیے بیسٹ ہے، آپ گھر پہ کچھ بھی بنا کے جو ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہو۔ بیوٹی پروڈکٹس، اگر آپ اتنا مطلب کریٹو ہو کہ آپ ایک نیا بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر سکتے ہو تو بیسٹ ہے۔ اس طرح کپڑوں کا کوئی فیشن ہو تو وہ بھی آپ مارکیٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں ان چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ جیسے میری ایک فرینڈ کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں اور پھر اس کے بعد ہم یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے، وہ کیکس بہت اچھے بناتی ہے میری فرینڈ، اس نے پارٹنرشپ کر لی کس کے ساتھ؟ بیکری والوں کے ساتھ، ہر طرح کا کیک، ہر طرح کا، اور وہ اس کو ہم نے آئیڈیا دیا تھا کہ اتنے اچھے کیکس بناتی ہو تو کسی بیکری کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، تھوڑا پیسہ وہ آپ کو دے دیا کریں گے،
اس نے ایسا ہی کیا ہے اور اب وہ ایک بیکری کے ساتھ یہ کام کرتی ہے کہ وہ گھر سے کیکس بنا بنا کر ان لوگوں کو بھیجتی ہے اور وہ گھر بیٹھ کے پیسہ کما رہی ہے. کس طرح سے؟ کیکس بنا کے. تو اس طرح سے بہت سارے آئیڈیاز رہتے ہیں. آپ تھوڑے سے بھی ٹیلنٹ کو نا صرف آپ کو انویسٹ کرنی ہے اپنی اسکلس کسی اچھی جگہ پہ کسی صحیح جگہ پہ. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ بھی دماغ میں آیا اور کہیں بھی جا کے لگا دیا. ٹھیک ہو گیا. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز سیشن. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ کلیئر نہیں ہے تو آپ مجھے پوچھ لیں. Hello participants, if you have any query, you have to tell member to solve it, or you can simply unmute your mic and you can directly drop in the chat box. میم امبر میرا یہ کوشچن تھا لائک پہلے کہ سول پروپرائٹرشپ جو بزنس ٹائپ ہے اس کی آئیڈیاز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے لاسٹ میں ایگزامپلس تو دی. لیکن میں یہ میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ آن لائن بزنس کا اسکوپ لائک زیادہ تر نہیں ہوتا. لائک میں یہ کہہ رہی ہوں کہ زیادہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا رورل ایریاز میں. لائک تو اس کے لیے کیا ایک لڑکی کے لیے کیا ہو لڑکی کے لیے کیا مطلب انیشیٹو کہاں سے لے سکتی ہے لڑکی، یہ آپ کہہ رہے ہو؟ جی بزنس کے لیے لو انویسٹمنٹ. دیکھیے لو انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے آپ کو لو انویسٹمنٹ کی ایگزامپل دے دی ہے اس کی. سوری، نو انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنی فرینڈ کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ اس میں ہے ہی نہیں ہے. جب وہ کیکس بناتی ہے اور دیتی ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک بنا کے. بیکری کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہے اور کتنا سارا پروفٹ ابھی وہ اس نے کتنا سارا پیسہ اس چیز میں کما بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کو اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی کو دیکھیں اور ان کو اپنے آئیڈیاز دیں. اف یو ہیو این آئیڈیا. ٹھیک ہے. ساری بات میں نے کریٹیوٹی کی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہو کہ اچھا میں یہ بھی میں دے سکتی ہوں، کسی کو میں بتا سکتی ہوں. حالانکہ میں کیکس خود نہیں بنا سکتی، پر میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اپنی فرینڈ کو دیا اور اس نے میری بات مان کر اب وہ اچھا خاصا پروفٹ اٹھا رہی ہے اور میں جو ہوں وہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک مثال بن گئی ہے اب اس میں. لیکن میں جو ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کیونکہ میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میرے پاس کون سا آئیڈیا ہو جس کو میں مارکیٹ میں جا کے انٹروڈیوس کر دوں، میں انویسٹ کر دوں. ٹھیک ہے. تو لڑکی کے لیے یہی چیز رہ سکتی ہے کہ وہ اس طرح کو کوئی کام کر لے جیسے میں نے آپ کو ہینڈ کرافٹ کی اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میری فرینڈ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک کیک مطلب ایک کیک کے لیے اگر وہ سامان لے کر آتی ہے تو اس سے وہ 10 کیک بنا لیتی ہے. تو اس میں کیا ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن 10 کیکس پر وہ کتنا پیسہ اٹھا لیتی ہے. صحیح ہے. تو فیمیلس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ گھر سے کام کرنا، اگر فیمیل کے پاس تو بہت ساری اپرچونیٹیز رہتی ہیں. وہ کیک بنا کے دے رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اسٹریٹ فوڈ والوں کو کوئی اور اچھا پروڈکٹ آفر کر سکتی ہیں. جیسے آج کل تو ہمارے یہاں پہ علاقے کی اگر میں بات کروں، آپ اپنے علاقے کی بات کریں تو ہمارے علاقے میں بریانی کی 101 دکانیں ہیں اور یقین مانیں کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. ہر ایک کا ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو کچھ بھی آپ اس میں چینج کر کے کچھ نیا لا کے، جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ چیز نہیں کرنی جو اب بازار میں آلریڈی ہو رہی ہے، جو مارکیٹ میں آلریڈی ہے، تو کچھ بھی تھوڑا سا چینج لا کے اس کو مارکیٹ میں آپ انٹروڈیوس کر دیں. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ دوسروں سے بیٹر ہو. اگر دوسرے سے بیٹر اس وے میں نہ بھی ہو، لیکن وہ نہ ہو جو دوسرا کر رہا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ ایک منٹ، میرے خیال سے یہاں پہ کسی نے کچھ پوچھا تھا. اچھا، آرزو نے کوشچن کیا تھا لیکن آرزو نے لیفٹ کر دیا ٹریننگ سیشن. آرزو نہیں ہے نا ہمارے ساتھ ابھی؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، کسی اور کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے؟
یا کوئی آپ کا پوائنٹ ہو جو کلیئر نہ ہو. آپ لوگ پلیز کوشچن کر سکتے ہیں. مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ کوشچنس کریں گے، کیونکہ یہ سیشن جو تھا وہ بزنس کے بارے میں تھا. بہت امپورٹنٹ یہ رہتا ہے. Excuse me, ma'am. Arzu Shah has joined. اچھا آرزو نے جوائن کر. اچھا آرزو نے کوشچن کیا ہے کہ ہر کام میں جو ہے وہ کنسسٹینسی چاہیے ہوتا ہے، تو ہم اپنے کام میں کنسسٹینسی کیسے لا سکتے ہیں. آرزو دیکھیں، اس مورال کی بات ہوتی ہے ساری، ٹھیک ہے. کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہوتی ہے. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ ساری بات مورال کی ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک چیز کرنی ہے نا تو آپ کو کرنی ہے، پھر وہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس چیز سے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہو کنسسٹینسی کیسے ہم لا سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات، میں نے پچھلے سیشنز میں بھی ایک بات کی ہے کہ دس از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہو نا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے اور میں نے اس میں اپنا آبجیکٹیو رکھا ہے، اور یہ میں نے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے مجھے کسی بھی حد جانا پڑے میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس میں آپ بہت سارے ایفرٹس جو ہے وہ لگا دیتے ہو. آپ پھر یہ نہیں دیکھتے ہو کہ مجھے یہاں میرے لیے یہ نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے وہ نہیں ہو رہا ہے. جتنا بیسٹ آپ اپنا دے سکتے ہو آپ اس میں دیتے ہو. ساری بات شوق کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کنسسٹنسی کہاں سے آتی ہے؟ مورال سے آتی ہے. وہ جذبہ ہونا چاہیے ایک چیز کو کرنے کا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیز آپ اسٹارٹ ہی نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا آرزو؟ اوکے، تھینک یو. میں نے آرزو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی اس میں نوکیا موبائل فون کی، کہ وہ ٹیکنالوجیکل لیپس جو تھے، اسمارٹ فون جب آیا تو وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر. آپ کو پتہ ہے کہ نوکیا کا راج تھا پاکستان میں، بس جہاں بھی دیکھو نوکیا نوکیا نوکیا. لیکن جب اسمارٹ فون آئے تو نوکیا سب سے پہلے مارکیٹ سے باہر ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو ہینڈل ہی نہیں کر پایا. اس نے کیا چیز سوچی تھی آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس کو یہ لگا کہ ابھی ابھی اسمارٹ فون آئے ہیں، یہ جب مارکیٹ اڈاپٹ کرے گا، جب کسٹمر بائی کریں گے تو 5-6 سال اس میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جانے دیتے ہیں، دیکھ لیں گے اس کو 5-6 سال کے بعد. اور اس جیسے ہی اسمارٹ فون پاکستان میں انٹر ہوئے تو اس کی میں سمجھتی ہوں کہ دھوم ہی مچ گئی. ہر کوئی بس ٹچ فون اس وقت بولتے تھے، اس کو کوئی اسمارٹ فون نہیں کہتا تھا. سب کہتے تھے بس ٹچ موبائل لینا، ٹچ موبائل. اور پھر سب نے ٹچ موبائل لے لیے اور نوکیا صاحب جو تھے وہ باہر ہو گئے، کیونکہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھنا نہیں ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کرتے رہیں گے جیسے آپ نے بریک لیا نا آپ لیزی ہو جاؤ گے، گئی کنسسٹینسی کام سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کنسسٹینسی جو وہ آ سکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا بچے؟ دیکھو بیٹا آرزو، آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے بڑے سارے گولز جو ہیں وہ سیٹ کیے لیکن نہیں کنسسٹنٹ. آپ ایک گول، ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے گولز رہتے ہیں انسان کے، لیکن ایک گول پہ اگر آپ دل سے لگ جاؤ نا تو کنسسٹینسی آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پلانس، تو ہم سارے پلانس میں لگ جاتے ہیں. یہ والا بھی پورا کرنا ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے، یہ بھی پورا، یہ بھی پورا. ایک بھی پورا نہیں ہوتا نا ہم سارے چھوڑ دیتے ہیں، سب سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اپنی لائف میں ایک پلان رکھیں، ایک گول رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی سب کو چھوڑ دیں، لیکن ایک رکھیں ایک وقت میں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جتنا ایفرٹ آپ لگا سکتے ہو آپ لگا لو. اور آئی نو کہ آپ وہ اچیو کر لو گے، کیونکہ اگر میں نے کر لیا ہے نا تو آپ لوگ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو بچے، تھینک یو آرزو. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. سب کلیئر ہیں کہ کسی اور کا بھی کوئی کویشچن ہے؟ جی کرشمہ، آپ کا کوئی کویشچن ہے یا؟ جی آرزو پوچھیں. اوکے ٹھیک ہے. آرزو آپ کا کوئی کویشچن ہے؟
کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ وداؤٹ سوشل ہوئے؟ سوشل کہہ رہے ہو آپ کہ یہ کیا آپ نے لکھا ہے بچے؟ بزنس کر سکتے ہیں یا سروائیو کر سکتے ہیں؟ کس کے مطلب سوشل ہوئے بغیر ہم سروائیو کر سکتے ہیں، آپ یہ پوچھ رہے ہو؟ مطلب سوسائٹی میں نکلے بغیر؟ ارے یار اچھا، یہ تو آپ نے مجھ سے بہت ہی زیادہ ٹف کویشچن پوچھ لیا. اچھا، تو جب میں آپ لوگ کی طرح تھی، آئی نو یہ بہت مشکل ہوتا ہے سوشل ہونا، بالکل لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا. اور تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں آپ کر سکتے ہو. کوئی آپ کو زیادہ لوگوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ٹائپس آف بزنس بتایا ہے، کارپوریٹ میں نے آپ کو بتایا ہزاروں بزنس اونرز ہوتے ہیں اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون کون ہے. ٹھیک ہے، کارپوریشن فارم آف بزنس میں ہزاروں بزنس اونرز ہیں اور ایک دوسرے کو وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں پارٹنرشپ کے بزنس میں آپ کو ان سب کو جاننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ویٹ کرشمہ، لیٹ می آنسر آرزو. تو اس کے بعد پارٹنرشپ ہے، اس میں آپ کو ایک دوسرے کو جاننا پڑتا ہے کیونکہ اس میں کانسینٹ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اگر آپ سوشل نہیں ہونا چاہتے تو آپ پارٹنرشپ کے بزنس کو کنسیڈر نہیں کرو گے، لیکن آپ کارپوریٹ بزنس کو کنسیڈر کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے انویسٹمنٹ بہت بڑی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو. آپ کا کویشچن کا آنسر یہ ہے کہ یس آپ کر سکتے ہو، وداؤٹ سوشل ہوئے آپ بزنس کر سکتے ہو. کیسے؟ اگر آپ کے پاس اتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے تو آپ سول پروپرائٹرشپ کا بزنس کرو، گھر بیٹھ کے کرو. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو آپ سوشل ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ بزنس آپ اپنے بھائی کو یا اپنے والد صاحب کو ہینڈ اوور کر دو. بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا، انویسٹمنٹ آپ کی ہے، پروڈکٹ آپ کا ہے، آئیڈیاز آپ کے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کا فادر ہے، وہی بزنس کو رن کر رہے ہیں اور پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور پروفٹ گھر پہ آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں پھر سوشل ہوئے بغیر ہم بزنس کر سکتے ہیں. یس اٹ از پاسبل. اچھا، کرشمہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بزنس کرتی ہیں؟ نہیں میں بس بزنس کا سیشن دیتی ہوں. نہیں میں بالکل ایسا ابھی نہیں ہے. کوشش تو ہے بہت ساری. میں بھی آپ لوگ کی طرح بس یہ سوچتی رہتی ہوں کہ کہاں جائیں، کس فیلڈ میں جا کر ہم جو ہے وہ بزنس کریں. تو ابھی ہے کچھ آئیڈیاز تو ہیں مائنڈ میں اور کوشش بھی جاری ہے ان پر، تو خدا نے چاہا تو جلدی کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی کریٹو مائنڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو میرا بھی ابھی بس یہ آئیڈیاز ہی چل رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا، یہ اس طرح سے ہو جائے گا. پھر جیسے کچھ فائنل ہوگا تو پھر ضرور ہم اس کو اسٹارٹ کر لیں گے. میں کر لوں گی بزنس کیونکہ میری فیلڈ ہی بزنس ہے. تو میرا بہت زیادہ رہتا ہے کہ میں کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ اسٹارٹ کر لوں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی. اور کوئی کوشچن؟ تھینک یو کرشمہ، تھینک یو. تھینک یو آرزو. I think both of our participants have understand their queries. They have told to this number. Now we'll wrap up our session. That's the end of today's inspiring session on Introduction to Business. And a big thank you to our instructor, Ms. Amber Riaz, for sharing her time, knowledge, and practical insight with us. We learned how businesses the key principles that make them thrive, and most importantly, how one can take confident steps towards entrepreneurship. And thank you to all our participants for your active engagement and thoughtful questions. We'll see you all in the next session, which is about how the role of finance is in business. So all participants are invited. And thank you for joining us today again. And Allah Hafiz. خدا حافظ ایوری ون. تھینک یو. اللہ حافظ.